جس طرح بھی ہم بات کر رہے ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی خواتین کے حوالے سے، خاص طور پہ اسلام کی نظر میں، تو عورتوں کے اگر ہم اسٹیٹس کی بات کر لیں، کیونکہ یہی بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے نا کہ جو ساری یہ موومنٹ ہے وہ بیسکلی ہماری، شاید ہمیں نہیں پتہ اپنے بارے میں، اپنے حقوق کی بھی جہاں تک بات کی جا رہی ہے، پھر شاید اسلام میں جو ہے وہ خواتین کا کوئی رتبہ نہیں ہے، کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. تو اگر ہم اسلام میں عورت کی اسٹیٹس کی بات کریں تو اس کے بارے میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ آپ کچھ انفارمیشن شیئر کریں. بالکل. ایک تو جیسے ہم نے ڈسکس کیا نا کہ ڈومیسٹکلی بھی عورتیں رول پلے کر رہی تھیں اپنے گھروں میں، اور پھر پروفیشنلی بھی باہر انوائرمنٹ میں بھی. جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے بات کی نا کہ شی واز اے بزنس ویمن، لیکن ساتھ ساتھ انہی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شی واز اے ہوم میکر. وہ انہوں نے گھر میں ہی زندگی گزاری اور وہ گھر میں کام کرنا ہی انہوں نے پریفر کیا. تو دونوں ہی بیسکلی ان کی اپنی چوائسیز تھیں، لیکن دوز چوائسیز ور ود ان دا حدود جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کی ہوئی ہیں. تو جو سیکنڈ ویو آف فیمنزم ہے نا، پہلے ایک بات میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو گھر میں رہنے والی عورتیں ہیں نا، مدرس اینڈ دین دا وائفس ایٹسٹرا، دے بیسکلی آر لیونگ ان کمفرٹیبل کنسنٹریشن کیمپس. جیسے وہ پریزن میں یا جیل میں رہ رہی ہوں نا، اگر آپ ان کا لٹریچر اٹھا کے پڑھیں سیکنڈ ویو آف فیمنزم کا، آپ کو اس طرح کی باتیں ریپیٹڈلی ملیں گی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیور اینٹی مدرہڈ کے اگینسٹ ہے وہ لوگ، اور اینٹی ڈومیسٹک ورک، گھر کے کاموں کے وہ لوگ اگینسٹ ہے. تو اسی وجہ سے جب ہم کبھی ایونٹ پہ بھی انٹروڈکشن لے رہے ہوں اور کبھی پوچھیں سب تو خواتین بڑا جھجک کے یا بیچارگی کے ساتھ کہتی ہیں کہ آئی ایم اے ہاؤس وائف. بالکل، جیسے وہ ڈیمینڈ فیل کر رہی ہیں، بلیٹل انہیں کیا گیا ہے، اور وہ فیل کر رہی ہیں کہ جی میری ویلیو اس سے کم ہو جائے گی. کیونکہ اس طرح کی موومنٹس نے اصل میں یہ اثر ڈالا ہے کہ گھر میں کام کرنے والی عورتوں کو یہ فیل کرایا ہے کہ جیسے وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہی، اور جو ڈومیسٹک کنٹریبیوشن ہے نا عورت کی، اس کو انویزیبل بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ جو آپ نے بتایا کہ اس طرح پھر عورتیں فیل کر رہی ہوتی ہیں، محسوس کر رہی ہوتی ہیں. جبکہ جب ہم اسلام میں دیکھتے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا. جیسے حضرت فاطمہ کی میں نے اگزامپل دی. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ ماں کے جو حقوق ہیں وہ 3 گنا زیادہ ہیں والد سے بھی اپنی اولاد کی طرف. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے تو اسٹیٹس کو ایلیویٹ کیا ہوا ہے، بڑھایا ہوا ہے. اسی طرح ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ بھی اللہ نے عورت کا اسٹیٹس بلند کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی بھی 1، 2 یا 3 بیٹیوں کو ریز کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، تو اس کے لیے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑوس میں گھر ہونے کی خوشخبری اس کو دی گئی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. اور تمام اسکالرز اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بیویاں ہیں، کہ میں بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں، تو تم بھی اپنی بیوی کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرو. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین طریقے سے رہو. تو یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ان کے ساتھ برے طریقے سے رہو یا ان کا خیال نہ کرو یا ان کو جو ہے وہ ویلیو نہ دو، بلکہ ان کو ویلیو دینا، ان کے آنر کو سمجھنا، ان کے آنر کو بڑھانا، یہ رول ہے جو کہ اسلام نے بیسکلی پلے کیا ہے. اور اسلام نے ہمیں عورت کے بارے میں یہ سب بتایا ہے، اور ایون عورت کے اوپینین کو، اس کی رائے کو ویلیو کیا. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں. تو انہوں نے جو مشورہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایکٹ کیا، آپ نے اس کو پسند کیا اور اس کو قبول کیا. اسی طرح آپ سے خواتین آتی تھیں جو سوال کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھئی تم کیوں بول رہی ہو، تو تمہارا سوال میٹر نہیں کرتا یا تمہاری رائے میٹر نہیں کرتے. آپ نے ہمیشہ ان کو سنا اور ہمیشہ ان کے جو کنسرنز تھے ان کو ایڈریس کیا، اور جو سوالات تھے ان کے جوابات دیے. سورۃ المجادلہ جو ہے وہ پوری نازل ہی، اس کا جو فرسٹ پورشن ہے وہ نازل ہی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی، کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکوہ لے کر آئی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، اور آپ اس کو دھیان سے سن رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو سن رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ دھیان سے اور مکمل طور پہ اس کو سن رہے تھے کہ اس خاتون کا جو شکوہ ہے وہ اتنا زیادہ امپورٹنس رکھتا تھا نا، اہمیت رکھتا تھا نا، اس وجہ سے. تو عورت کا تو صرف یہ کہ اس کا گھر کے اندر اس کا شوہر بھی اگر اسے ہرٹ کر رہا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ توجہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اہمیت دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پوری
صورت نازل ہو رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا جو اظہار ہے وہ قرآن مجید میں کیا. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے تھا کہ میری برات نازل ہوگی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ قرآن میں میرا ذکر آئے گا اور قرآن میں آیات باقاعدہ نازل ہوں گی جو پھر ظاہر انسانیت پڑھے گی. تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ریفر بھی کیا اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا اسٹیٹس کو ایلیویٹ بھی کیا. جب ہم حضرت مریم کی بات کرتے ہیں علیہ السلام تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا لیس الذکر کالانثیٰ، کہ جو مرد ہے وہ عورت کی طرح نہیں ہے. اب اس اسٹیٹمنٹ کو نا بہت سارے لوگ نیگیٹو لینے لگ جاتے ہیں کہ عورت کا شاید اسٹیٹس ریڈیوس کیا گیا ہے، کہ مرد بڑی کوئی اہم چیز ہے جو عورت کی طرح نہیں ہے اور عورت بڑی لوور چیز ہے وہ مرد کی طرح نہیں ہے. لوگ عموماً اس طرح سمجھتے، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے. تو جب عمران کی جو وائف تھیں وہ جب کہتی ہیں کہ میرے بیٹا نہیں میری بیٹی ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، تو بیسکلی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے چنا ایک رسول کی پیدائش کے لیے بغیر شوہر کے، جو کہ ایک مرد کام نہیں کر سکتا تھا. ایک مرد بغیر بیوی کے بچہ پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے وہ بچہ پیدا کر سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مرد کے بغیر شی گیو برتھ، ان بچہ پیدا ہوا. تو بیسکلی ایک جنریشن جو ہے، ایک نسل جو ہے پیدا کرنے کے لیے وہ یہ کام صرف عورت کر سکتی ہے. تو یہ اس عورت کا سٹیٹس تھا، اس عورت کی بڑائی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر مینشن کر رہے تھے کہ جو کام عورت سے لینا ہے وہ مرد نہیں کر سکتا. لیس الذکر کالانثیٰ، مرد اور عورت میں یہ ڈفرینس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر جگہ پر عورتوں کو، اور ایون احادیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے ہر جگہ پر عورتوں کی تعریف اور ان کو آنر بھی بتایا گیا. وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں وہ آپ کے ساتھ جا رہی تھیں اور اونٹ پہ انہوں نے بیٹھنا تھا، سواری کرنی تھی، اور اونٹ چلانے والے مختلف صحابہ ہوتے تھے نا جو پکڑ کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، چلاتے تھے. تو جب حضرت صفیہ بیٹھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ عورتیں جو ہیں وہ نازک نگینوں کی طرح ہوتی ہیں، تو ان کا خیال کرو. مطلب یہ تھا کہ آہستہ آہستہ سواری کو چلانا، اب یہ نہ ہو ان کو جھٹکے لگتے رہیں، تم تیز چلاتے رہو. اب ہم گاڑی میں بیٹھے اور کوئی گاڑی تیز بھگائے، اس کو خیال ہی نہ ہو کہ عورت بیٹھی ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، کیا ہے. تو یعنی اتنا خیال رکھا گیا ہے ہر چیز کا. تو اسلام نے تو ہمیں وہ رائٹس دیے تھے اور وہ ہمارے آنر کو، ہمارے جو سٹیٹس ہے اس کو اہمیت دی تھی اور اس کو بلند کیا تھا، جو کہ کوئی بھی مین میڈ سسٹم آ جائے نا وہ نہیں کر سکتا. اور وہ ہمیں ایسا جو ہمارا سٹیٹس ہے نا وہ کبھی بھی نہیں دے سکتا. اصل بات یہی آ جاتی ہے نا کہ اب اگر ہم یہاں پر بیٹھ کے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے فورس کیا بہت زیادہ، یا ہمارے پاس زندگی میں اور کچھ کرنے کو نہیں تھا تو ہم نے کہا کہ چلو آج ہم بیٹھ کر ڈیفینڈ کر لیتے ہیں یا ہم یہاں بیٹھ کر ایکسپلین کر لیتے ہیں. بات یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور الحمدللہ ہم نے قرآن کو سمجھا، اپنے دین کو سمجھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مطالعہ کیا، اس کو سمجھا. جس طرح سے ہم زندگی کے معاملات میں کرتے ہیں نا کہ آدھی بات پکڑ کر کوئی بھی ہمیں تھوڑی سی انفارمیشن دیتا ہے، ہاف انفارمیشن، اس کاروبار میں پیسے لگا لو، اس میں بہت پیسے ہے، اور ہم کہتے ہیں اچھا چلو بس پیسے لگا دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ خالی پیسے نہیں لگانے تھے، اس میں اور بہت کچھ کرنا تھا اور بہت سی چیزیں دیکھنی تھی، بہت سے اسٹیپس فالو کرنے تھے، بہت سے پریکاشنز لینی تھی، اور بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے دین کے بارے میں بھی نہیں کر لیا. ہمیں کوئی رائٹ سے اٹھتا ہے، کوئی ایک آیت بتا دیتا ہے اور ایک بات کر دیتا ہے کہ دیکھو اسلام نے تو اس طرح سے اپریس کیا، عورتوں کو پردوں کا حکم دے دیا ہے لیکن مردوں کو تو کچھ اس طرح کا نہیں ہے، عورتوں کو یہ کر دیا ہے لیکن مردوں کو کچھ اس طرح نہیں. اور ہم وہ چھوٹی چھوٹی انفارمیشن لے کر ہم بھی ایگری کرنے لگتے ہیں کہ ہاں باقی دیکھو بات باقی صحیح ہے، کہ دیکھو نا عورتوں کو جو ہے اتنی گرمی میں بایا کا کہہ دیا ہے، مردوں کو کچھ نہیں ہے کہا گیا، یہ ہے، اس طرح کی ساری باتیں. تو یہ بہت ہمارے لیے ایز اے مسلم ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سمجھیں واقعی اپنی اہمیت کو، کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں نا، ہم لوگوں سے کتنا زیادہ ہم کیوریس ہوتے ہیں کہ سائمہ کے دل میں میری کتنی عزت ہے، یا سائمہ اگر کہتی ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے تو وہ کتنا پیار کرتی ہے، میں کسی طرح جان لوں، کوئی میرے پاس ایسا ہتھیار آ جائے، کوئی ٹول آ جائے، کوئی ایسی طاقت آ جائے، سپر پاور آ جائے کہ میں دل اور دماغ کھول کے ان کا دیکھ لوں کہ واقعی جو ہے میری کتنی عظمت ہے یا کتنی عزت ہے، کتنا پیار ہے میرے لیے ان کے دل میں. خاص طور پہ میاں بیوی کے تعلق میں جس طرح سے بہت ہمارا دل اور خواہش
خواہش آتا ہے نا کہ کیا واقعی جو کہتے ہیں اتنا یہ سچ کہتے ہیں. تو اسلام میں بھی جو ہے ہم اتنا کیوریس اللہ کرے کہ ہو جائیں کہ ہم وہاں پر سب سے پہلے جا کر دیکھیں کہ واقعی ہماری کتنی عظمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے ہمارے لیے, اور پھر کیا واقعی کون سے حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے عطا کیے ہوئے ہیں. اچھا, یہاں پر ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے, تو چلے پھر میں آپ سے ہی سوال پوچھ لیتی ہوں, کیونکہ موسٹلی یہی ہوتا ہے نا, پھر کوئی سننے والے کہہ سکتا ہے اچھا بہت بات کر رہے ہیں اسلام کی, اسلام نے حقوق دیے ہیں, ٹھیک ہے اسلام نے حقوق دیے ہیں, تو پھر کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی کہ اٹھ کے کسی کو اپنے حقوق مانگنے پڑے. بیسکلی حقوق کا ہونا ایک الگ بات ہے اور پھر وہ حقوق دیے جانا ایک الگ چیز ہے. اب مردوں کے لیے بھی جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن مجید میں الرجال قوامون علی النساء, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کلکم راعی, تم میں سے ہر کوئی راعی ہے, ایک لیڈر ہے جو کہ ایک فلاک کو لیڈ کر رہا ہے. اور اسی طرح مرد جو ہیں وہ قوامون ہیں, بیسکلی وہ پروٹیکٹرز ہیں اور وہ ایک اتھارٹی کی پوزیشن میں ہیں, وہ لیڈ کر رہے ہیں پورے ہاؤس ہولڈ کو, پورے گھر کو. تو جب اتھارٹی آتی ہے نا کسی کے پاس, تو جن کے پاس نالج نہیں ہوتی, علم نہیں ہوتا کہ اس اتھارٹی کو یوز کیسے کرنا ہے, تو وہ اتھارٹی کو مس یوز کرتے ہیں. اینڈ اتھارٹی دین کمز وتھ کرپشن, اس میں کرپشن انوالو ہو جاتی ہے پاور کے ساتھ. رول ظاہر ہے جیسے بادشاہ وغیرہ بھی ہوتے ہیں یا وزیر اعظم وغیرہ ہوتے ہیں, اب جتنی جس کے پاس پاور ہے نا اتنے اس کے پاس زیادہ چانسز ہے کرپشن کرنے کے بھی, اور زیادہ اپرچونیٹیز ہے کرپشن کرنے کی. اور رعایا کے ساتھ وہ اچھا ہو سکتا ہے تو رعایا کے ساتھ وہ برا بھی تو ہو سکتا ہے نا, ظلم بھی تو وہی کر سکتا ہے نا پھر, کیونکہ وہ اوپر والے پوزیشن پر ہے. تو یہی اصل میں ہوا کہ جن مردوں کے پاس نالج نہیں تھی, انہیں نہیں پتا تھا کہ کیسے ٹریٹ کرنا ہے, یا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل, ان کا رول ماڈل, ان کا اسوہ حسنہ کیا ہے ان کو نہیں پتا تھا, یا صحابہ کا کیا وہ کیسے کرتے تھے یہ سارا کچھ نہیں پتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کلچرل پریکٹسز کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے انہوں نے بھی جو ان کے اگر خواتین ہیں ان کے گھر میں, تو انہیں اپریس کرنا, ظلم کرنا بیسکلی شروع کر دیا ان ون وے اور دا ادر. اس میں اب چاہے ہم ڈومیسٹک ابیوز کی بات کریں, مار پیٹ وغیرہ کی بات کریں, یا ہم اس میں صرف سائیکولوجیکل ابیوز کی بات کریں کہ کوئی اپنی بیوی سے بات ہی نہیں کر رہا, یا اس کی بات سن نہیں رہا, یا اس کے ایموشنز کو نہیں سمجھ رہا, ایسی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس میں اگر ہم صحابہ کی لائف دیکھیں یا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھیں, تو ہمیں بالکل ادروائز سچویشن نظر آتی ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہمیں ملتا ہے نا کہ آپ کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ جی میری بیوی جو ہے نا مجھ پہ چیختی چلاتی ہے, شاؤٹ کرتی ہے, اونچا بولتی ہے وغیرہ. بیسکلی وہ کمپلینٹ کرنے کے لیے آئے تھے, شکوہ کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, اس کے ساتھ پھر بھی اچھے رہو, نرمی اختیار کرو, میری بیوی بھی میرے اوپر چیخ چلا لیتی ہے, تو وہ ہماری اتنی ذمہ داریاں اٹھاتی ہیں, ہمارے اتنے کام کرتی ہیں, تو کبھی کبھی ایسا ہو تو کوئی بات نہیں. تو ایسا نہیں کہ حضرت عمر نے بولا کہ نہیں تم سختی کرو, نہیں تم مارو, تم جی لیڈر ہو, تمہارے ساتھ ایسا کیسا ہو سکتا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ حضرت عمر نے سمجھایا کہ کوئی بات نہیں, ایسا ہو جاتا ہے, تو وہ ہمارے اتنے کام بھی تو کرتی ہیں, تو تم ان کے ساتھ نرمی اختیار کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کتنی ایگزامپلس ملتے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ان کے ساتھ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ دوڑ رہے ہیں, ریس لگا رہے ہیں, پھر ان کی تعریف کر رہے ہیں, پھر ان کو سن رہے ہیں, اور اتنی زیادہ فرینکنس ہوتی تھی کہ ان کی ازواج مطہرات وہ سب ان کے ساتھ تمام باتیں کرتی تھیں. اور جو ایکسپریشن ہوتا تھا, جیسے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے ہیں تو حضرت صفیہ رو رہی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صفیہ کیوں رو رہی ہو, تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اب کیئر تھی نا, کنسرن تھا. اکثر ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ بیویاں اداس ہیں یا رو رہی ہیں, شوہر اگنور کر رہے ہیں, پوچھ ہی نہیں رہے, یا کہیں گے یہ تو روتی رہتی ہے, اس کی تو عادت ہے, یہ اس طرح کی چیزیں کتنی زیادہ ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالانکہ ازواج تھیں, نمبر بھی زیادہ تھا, لیکن پھر بھی اتنی فکر تھی کہ آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, تو حضرت صفیہ نے بتایا بیسکلی کہ فلاں اور فلاں مجھے کہہ رہی ہیں کہ جی تم یہودیہ کی بیٹی ہو, یہودیہ ہو, تم یہودیہ کی بیٹی ہو نا, اس طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم نے انہیں یہ کیوں نہیں بولا کہ جی میں ایک رسول کی بیوی ہوں, اور میں رسول کی بیٹی بھی ہوں, اور رسول کی بھانجی بھی ہوں, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنریشن سے ہوں نا, اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بھانجی بن گئی, تو اس طرح, اور میری وائف ہو تم. تو تم نے یہ انہیں جواب کیوں نہیں دیا کہ تمہارا تو 3 رسولوں کے ساتھ رشتہ بنتا ہے, ان کا تو صرف ایک رسول کے ساتھ رشتہ بنتا ہے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں, یا سائیکولوجی
سائیکولوجیکل سپورٹ دی ہے, ایموشنل سپورٹ دی ہے. تو اور اسی طرح ایک خاتون جب ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے نا, انہوں نے بتایا کہ میرے پاس یہ رشتے ہیں تو میں کس کو چوز کروں, تو آپ نے بولا کہ یہ جو شخص ہے نا اس کے ہاتھ میں ہر وقت ڈنڈا ہوتا ہے تو اس کو نہ چوز کرو, اس کے ساتھ نکاح نہ کرو. یہ باقاعدہ حدیث ہے ہمارے پاس. مطلب یہ کہ اس کے مزاج میں اتنی سختی ہے کہ وہ تم پہ بھی سختی ہی کرے گا, ڈنڈا ہی دکھائے گا, چاہے وہ زبان سے دکھائے یا فزیکلی ابیوزو ہوں, لیکن وہ ایسا ہی کرے گا. تو تم اس سے نکاح نہ کرو. تو فکر تھی تو اس وجہ سے کہا تھا نا, اور فکر تھی تبھی ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا, کبھی کسی پر, نہ کسی عورت پر, نہ کسی بچے پہ, نہ کسی غلام پہ, کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. تو یہ ساری جو روایات ہیں یہ بیسکلی ہمیں بتا رہی ہیں کہ عورت کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ہونا کیسے چاہیے, ایز کمپیئرڈ ٹو جو آپ نے بات کی تھی کہ پھر ایسا ہو کیوں رہا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے کلچرل پریکٹسز کو سمجھا ہوتا ہے, جو پیچھے آباء و اجداد یا والد دادا کرتے آئے ہیں اس کو دیکھا ہوا ہوتا ہے, اس سے سیکھا ہوا ہوتا ہے, اور جو اصل میں دین سکھا رہا ہے نا اس کی نالج کبھی حاصل ہی نہیں کی. اب یہ سب واقعات آپ کو سیرت سے پتہ چلتے ہیں نا, لیکن سیرت کوئی ڈیٹیل میں پڑھتا ہی نہیں ہے. سیرت کے واقعات عموماً جو بتائے بھی جاتے ہیں نا مردوں کے سرکلز میں, ان میں یہ واقعات ہی نہیں ہوتے. اس میں صرف خاندانی معاملات کو ڈسکس ہی نہیں کیا جا رہا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے یہ قصے ہی غائب کر دیتے ہیں اس میں سے. عموماً مردوں میں اب کبھی آواز آ رہی ہو نا خطبے وغیرہ کے گھر میں, تو اس میں عموماً یہی بات ہو رہی ہوتی, ان جنرل باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, نماز پڑھیں, زکوٰۃ دیں, روزہ رکھیں, اس سب کی ضرورت ہے. لیکن جو گھروں میں عورتوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے اس کی بھی تو آواز آنی چاہیے نا. اس کے بارے میں بھی اوپنلی اگر کوئی بات نہیں کرے گا تو پھر جہاں سے آواز آئے گی نا ظاہر ہے وہاں پہ عورتیں جائیں گی. پھر جو ان کے حق میں بولے گا, ایک فیمنسٹک موومنٹ سٹارٹ ہو گیا, وہ ان کے حق میں بول رہی ہے تو ظاہر ہے پھر سارے اس طرف کو چل پڑیں گے. تو یہ تو ہماری اپنی یہ کمی تھی کہ ایک علم ہم نے حاصل کرنا چھوڑ دیا, اپنی ٹریڈیشنز کو ہم بھول گئے, اور پھر ہم نے ظلم اتنا کرنا شروع کر دیا, اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرنا شروع کیا کہ عورتوں کو اس طرف جانا پڑا. بے شک اکثر جب ایون پردے سے ریلیٹڈ بھی جب بات کی جاتی ہے نا, اور یہی کہا جاتا ہے کہ جی ہم پردہ کر بھی لیں تو کیا فائدہ ہے, اور مرد تو پھر بھی دیکھتے ہیں وغیرہ, اور اس طرح کر کے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس سے ہمیں سیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ چلیں اگر ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے, پہلی چیز ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس کو تو ہم نے ماننا ہی ہے. ڈزنٹ میٹر کہ کوئی ہماری طرف پھر بھی اس کے باوجود بھی دیکھ رہے نہیں دیکھ رہا, ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اوبے کرنا ہے. لیکن اب ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ دیٹ مینس کہ جو ہمارے گھر میں مرد موجود ہیں, چاہے وہ ہمارے والد صاحب ہیں, بھائی ہیں, ہمارے ہسبینڈ ہیں, ہمارے بچے ہیں, تو ہمیں ان سے گھبرانا یا شرمانا نہیں چاہیے. ہمیں ان کو یہ بات ٹرین کرنی چاہیے کہ عورت جو ہے اس کی ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے, اور ڈزنٹ میٹر کہ وہ پردے میں ہے, بے پردہ ہے, جیسے بھی ہے, ہمیں اپنی نظریں جو ہے اپنی نگاہیں جھکا کے رکھنی ہے اور ان کو ایک عزت دینی ہے. اور جس طرح سے آپ نے اتنی خوبصورتی سے ایکسپلین کیا کہ اگر کوئی شخص, کوئی مرد ایسا ہوگا جس کا ایمان کا لیول اس لیول پر ہے کہ جہاں پر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف اور محبت دونوں اپنے دل میں رکھتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے, اگر اس نے دین کو سمجھ کر پڑھا ہے, اور اسے اگر یہ تمام باتیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کیسی تھی, انہوں نے کیا حکم دیے ہیں عورتوں کو کس طرح سے ڈیل کرنے کے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا عورت کا رتبہ رکھا ہے اور کس طرح سے ان کو ٹریٹ کرنے کا حکم دیا ہے, تو بے شک پھر ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم جو ہے عورتیں اس طرح سے یہ بات کریں کہ جی ہمیں ہمارے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے ہمارے لیے کرنے کا کام یہ ہے نا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس طرف بھی آئیں گے کہ جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے, تو جو ہم یہ طریقہ اپنا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ نے جس طرح کہا کہ اس طرح کے جملے لکھے جا رہے ہیں کہ جی میرا دوپٹہ تم اپنی آنکھوں پر باندھ لو اور وغیرہ وغیرہ, میرا جیسا میری مرضی, اور اس طرح کی چیزیں, یہ کرنے کی بجائے کہ اس طرح کے ہم جملے نکالیں جی اور ان کو ہم پروموٹ کریں یا ایک ایگریشن دکھائیں, ایک جھگڑا کریں, کرنے کا کام ہمارے لیے ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ پھر یہ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہمارے جو آنے والے مرد ہیں سوسائٹی کے, آنے والے وقت کے جتنے بھی ہماری جو, کیونکہ اس وقت جو ہماری یوتھ ہے, جنریشن ہے, وہ تو پتہ نہیں کہیں اور ہی لگی ہوئی ہے, وہ ٹک ٹاکس میں لگی ہوئی ہے اور فیمس ہونے میں اور دنیا کمانے میں لگی ہوئی ہے, تو ہم ان کو ان چیزوں پہ تو ٹرین ہی نہیں کریں کہ ہم ان کی تربیت کریں بٹھا کر. تو اگر ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیں کہ ہمیں ان کو سمجھانا ہے, ان کی تربیت کرنی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں ویسٹ جو ہے وہ اٹھاتا رہے آوازیں جتنی مرضی,
لیکن کم سے کم جو ہے وہ مسلمان لوگ، مسلمان خواتین جو ہے وہ ان کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود پراؤڈلی فیل کر کے یہ کہیں گے کہ الحمدللہ میرے حقوق جو ہے میرے دین نے مجھے دیے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ میرے گھر میں جو مرد موجود ہیں وہ نہ صرف میری بلکہ سوسائٹی میں جتنی بھی خواتین ہیں ان کی عزت کرتے ہیں، اور ان کے جو بھی حقوق ہیں وہ ان کو دیتے ہیں.